الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين قوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم، أو قال كما صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو ہم بتلا رہے تھے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گویا نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے. تو اولاً ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں ہم غفلت کریں. اور پھر دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور قرآن کریم کیا ہے؟ ہدی للناس. قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے، ہدایت کو ڈھونڈتا ہے قرآن کریم میں، تو وہ اس کو حاصل کر لے گا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں دلیلیں ہیں، کھلی دلیلیں ہیں. وَبَيِّنَاتٍ، کھلے سمجھ میں آ جاوے ایسی دلیلیں ہیں ہدایت والوں کے لیے. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن. رمضان المبارک کے مہینے میں نہ صرف قرآن کریم بلکہ تقریباً تمام صحائف اور کتابوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے اپنی کتابوں کو دنیا میں نازل کرنے کے لیے. چنانچہ مسند احمد میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلے رمضان میں نازل ہوئے. جتنے بھی صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے وہ
پہلے رمضان کو نازل کیے، اور تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل 12 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زبور 12 رمضان کو اور انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام کتب کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی قیمت ہے، قدر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ رمضان المبارک کا لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا تک نزول ہوا وہ ایک مرتبہ میں ہوا، ایک ہی مرتبہ میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل ہوا۔ اور وہ کب ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ ابھی جو بتلایا حضرت واصلہ کے روایت کے مطابق 24 رمضان کو نازل ہوا، اور حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر 24 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے شب قدر میں 24 رمضان کو قرآن نازل ہوا، یا یہ کہ قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم کے رمضان المبارک کے ساتھ ایک جو خاص مناسبت ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اور فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی فضیلت تو جو حدیث ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھے گئے اس میں فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے صفہ میں، صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا ہے جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس کے بانی خود سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں کے طلباء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ یہ کل ہی ہمیں ایک دوست بتلا رہے تھے کہ یہ مدرسہ اور مدرسہ میں پڑھانے والے مولوی انہوں نے خود پروفیشن بنا لیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست بتلا رہا تھا، مولوی قاسم بھی ساتھ میں تھے، تو یہ بات ہم اس لیے یہاں پہ بول رہے ہیں کہ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، صفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس کی بنیاد ڈالی اور اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو مدارس کا وجود ہے، مدارس ثابت ہے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو عرض کر دینا مقصود تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سے ایسے جاہل یوٹیوبر ہیں جنہوں نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ جس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث شریف کے صحیح اعراب پڑھتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کو آئیڈیل بنا کر اس سے علم دین سیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بتلائی ہے نہیں وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ۔ پھر کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ہم صفہ میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بتخان یا عقیق کی طرف جائے
یہ بتان اور عقیق دو جگہوں کے نام ہے۔ یہ اس زمانے میں وہاں منڈیاں لگا کرتی تھی، تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھی، خصوصاً اونٹوں کی منڈیاں یہ بتان اور عقیق میں لگائی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ بتلایا کہ بتان یا عقیق کی طرف جاوے، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے کوہان والے بغیر کسی گناہ اور بغیر انقطاع صلہ رحمی کے لائے۔ بڑے کوہان والے 2 اونٹنیاں، یہ اس زمانے میں بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا۔ اونٹ ایک تو سواری کے کام آتا تھا، اور دوسرا گنا قدر سامان، خصوصاً عرب میں اہل عرب اونٹ کی بڑی قیمت اور قدر کیا کرتے تھے۔ تو ان کے نزدیک ایک ایسا مال تھا گویا آج کے زمانے میں ہم اس کو تسبیح دے سکتے ہیں سونے کے ساتھ، اور مرسیڈیز اور فارچونر اور دوسری جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کی طرف ہم نسبت کر سکتے ہیں کہ آج لوگوں کے درمیان اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ عرب اس دور میں اونٹ کی قدر کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کون شخص ہے جو عقیق یا بتان کی طرف جاوے اور وہاں سے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی انقطاع صلہ رحمی کے 2 بڑے کوہان والے اونٹ لے آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم سب چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں کتاب اللہ کی دعائیں کسی کو سکھاتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو وہ ان 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ کیا کوئی شخص مسجد میں آیا اور 2 آیتیں کسی کو سکھائے یا خود پڑھ لے تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اتنا ہے جتنا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کس سے؟ کہ اس زمانے میں عرب 2 بڑے کوہان والے اونٹ حاصل کر لے، اور اگر کسی نے 3 پڑھے یا 3 آیت سکھائے تو وہ 3 اونٹوں سے بڑے کوہان والے بہتر ہے۔ اسی طرح آخر تک تو یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا ثواب ہے۔ تلاوت قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک دیا ہے، اور اس میں کچھ قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت یہ قرآن کا حق بھی ہے۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سال میں 1 مرتبہ کم از کم ختم کیا جائے۔ اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف حجت ہوگا، اور اس کے پڑھنے کا ثواب تو دیکھو ہے کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے مرسیڈیز وغیرہ بڑی بڑی کاریں یا ایک بڑے قیمتی سامان سونا وغیرہ اس کو حاصل کرنے سے بہتر ہے قرآن کریم کی 2-3 آیتوں کا پڑھ لینا۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو جتنا پڑھ سکے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور ایک بات تراویح کے متعلق جو گزشتہ جمعہ کو بھی عرض کی تھی ہے نہیں کہ یہ قرآن کریم ہم سنتے ہیں، تراویح میں جو امام کھڑا ہو کر پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے نہیں؟ ہم اس کو سنیں گے، اس کا بھی ثواب ہے۔ اور ہم کبھی کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ قرآن کریم کا یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر کا ہم خود مذاق بنا رہے ہیں،
خود مذاق بنا رہے ہیں، اس لیے کہ جب سے شروع ہوا ہے مجھے نزلہ زکام ہے نہیں، تو مجھے 4 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد جانا پڑتا ہے باہر صاف کرنے کے لیے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ منظر دیکھتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا شمار جنتی لوگوں میں ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کے مذاق اڑانے والے بن جائیں یا اللہ کے گھر کے مذاق اڑانے والے بن جائیں ہیں۔ روزانہ 2 رکعت کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ سب مکمل کرو، یہ اچھی چیز ہے۔ تراویح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب ایک مرتبہ انسان مسجد میں آ گیا اور اس کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے، گزشتہ جمعہ کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ مفتی حفظ الرحمن شملہ کے علامہ حسکفی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو نفاق کا مرض ہو جائے تو اس کا خوب اہتمام کرے، یعنی چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ جیسے امام اللہ اکبر کہے ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کو غور سے سننے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی قدردانی کرنے کی اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔